اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے اور ہر انسان کی بہترین پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے ہزاروں سال پرانا انسان ہو، چاہے آج کا انسان ہو، چاہے کوئی تعلیم یافتہ انسان ہو، اس کی پہچان ہمیشہ مطلب کہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور کردار جو ہے ہر انسان کا بہترین سفیر ہے۔ یہی جو ہمارا سفیر ہے، جو ہمارا کردار ہے، یہ انسان کی پہچان بنتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مطلب کہ ہزاروں سال پرانا انسان کیسے اپنی مطلب اپنے جو اس کا اپنا کردار ہے کیسے اس کی پہچان بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے مطلب کہ ماضی میں دانشور گزرے ہیں یا رائٹر گزرے ہیں، میں عام انسان کی بات، ماضی میں جو گزر گئے ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے مطلب ماضی میں جو ہزاروں سال پہلے بھی دانشور تھے، مطلب کہ کوئی فلاسفر تھے، جیسے سقراط کا بہت پرانا نام ہے، افلاطون ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ایسے مطلب کہ مسلمانوں میں پیغمبر گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، جن کی مطلب تحریروں سے جو ہے نا، ہمیں ان کی تحریریں جو ہے نا، تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، کیونکہ ہمیشہ جو کردار ہوتا ہے وہی انسان کا سفیر ہوتا ہے، وہ انسان کا پیغام آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے کیسا ہے، انسان اپنی سوچ سے کیسا ہے۔ کیونکہ جو مطلب کہ جتنے بھی دانشور ماضی میں گزرے ہیں یا تخلیق کار گزرے ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، تحریروں میں وہ اپنی سوچ سے نظر آتے ہیں، وہ اپنے خیالات سے نظر آتے ہیں، اور وہی خیالات اور وہی جو ان کی جو سوچ ہے، وہ مطلب کہ ہمیں تحریروں میں ان کا وہ سفیر ہی نظر آتا ہے، مطلب ان کا کردار نظر آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ اسی طرح آج بھی مطلب کہ آج کا کوئی انسان ہو، چاہے کوئی مطلب کہ تعلیم یافتہ ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا اس کے پاس مطلب کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مطلب کہ کوئی اپنے کردار کو بہترین بنانے کے لیے مجھے مطلب کہ ڈگری کی ضرورت ہے، یا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا پھر ہی اپنے کردار پر کام کروں گا، پھر ہی اپنے کردار کو بہترین بناؤں گا۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مطلب کہ انسان ہے، ایک یہ واحد مخلوق ایسی ہے جو مطلب کہ اپنے ایک کردار سے، اخلاق و کردار سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کا اخلاقی فرض ہے، انسان کا، ہر انسان کا، چاہے اس کا کسی بھی معاشرے سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہر انسان کو اپنی سوچ سے، اپنے مطلب خیالات سے، اپنے کردار سے بہترین ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان ہے، وہ انسان کے مطلب کہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے کیسا ہے یا اس کے خیالات کیسے ہیں۔ ہمیشہ انسان دوسرے انسان کا کردار دیکھتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے کردار سے کیسا ہے، اس کا کردار کتنا اچھا ہے یا اپنے کردار سے کتنا بہترین ہے، تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ مطلب اپنے باطن سے بھی بہترین ہوگا، اپنی سوچ سے بھی بہترین ہوگا، اور اپنے خیالات سے بھی بہترین ہوگا۔ کیونکہ ہمیشہ انسان جو ہے نا، وہ انسان کا دوسرے انسان کا کردار دیکھ سکتا ہے، انسان کسی دوسرے انسان کا نہ باطن دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے خیالات دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا کردار ضرور دیکھ سکتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا اپنے مطلب کردار سے بڑا بہترین انسان ہے۔ تو جو اس کا کردار ہے وہ پھر اس کی مطلب عکاسی کرتا ہے، اس کے خیالات کی، اس کے باطن کی، اس کی سوچ کی، تو پھر بہترین انسان ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بڑے معاشرے ہیں، جو بہترین لوگ ہوتے ہیں، جو بہترین انسان ہوتے ہیں، وہ اپنی معاشرے کی بھلائی کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا کام ہے، چاہے وہ کوئی بڑا کام نہ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی تھوڑی ایسی انسان ان کی رہنمائی ضرور کرتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ مطلب اپنے آپ خود کو بہترین بنا سکے، اپنے کردار کو بہترین بنا سکے۔ کیونکہ جس انسان کی سوچ بہترین ہوتی ہے، جس انسان کے خیالات بہترین ہوتے ہیں، وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے اپنے معاشرے کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی۔ کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ انسان، کیونکہ ہر انسان میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ وہ مطلب اپنے خود کو بہترین بنا سکے اپنے کردار کے حوالے سے۔ کیونکہ انسان کا جب کردار بہترین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی سوچ سے بھی بہترین ہوتا ہے، اپنے خیالات سے بھی بہترین ہوتا ہے، اور وہ ایک مطلب کہ ہر انسان اس کو احترام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس انسان کا بہترین کردار ہوگا، ماضی میں بے شک آپ ماضی کے ایسے دانشوروں کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، آج بھی ہمارے ہاں مطلب ہمارے مطلب کہ صوفی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کر لیں آپ،
ان کی تحریریں پڑھ لیں، ان کی تحریروں میں مطلب ان کا کردار نظر آتا ہے، ان کا باطن نظر آتا ہے، ان کے خیالات نظر آتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ اس طرح اور ہمارے ہاں مطلب یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، دنیا سے چلے گئے عبدالستار ریزی صاحب، وہ مطلب کہ ان کے اپنے کام کے حوالے سے لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کے مطلب خیالات کیسے تھے، اور ان کا باطن کیسا تھا، وہ مطلب کہ لوگ ان کی آج بھی مطلب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کو مطلب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب کہ جو انسان ہے وہ تب تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے بہترین نہیں ہو جاتا۔ بے شک آپ ہر انسان کو جانتے ہیں، ہر انسان مطلب کہ اچھا بھی ہے، اس کے اچھے خیالات بھی ہیں، برے خیالات بھی ہیں، لیکن ہمیشہ انسان کو بلائی کے راستے پر چلنا چاہیے، اس کو اپنے مطلب کہ اپنے کردار کو بہترین کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا کردار بہترین ہوتا ہے تو انسان کی سوچ بہترین ہوتی ہے، انسان کا جو انسانی جو ذہن ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس کے مطلب اچھے خیالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو انسان کا کردار ہوتا ہے یہ انسان کے خیالات ہوتے ہیں، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور اسی کے تحت پھر انسان، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مطلب کہ انسان کی کامیابیوں کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، اور انسان کا کردار انسان کی اپنی سوچ سے بنتا ہے، کہ اگر اس کی سوچ بہترین ہے نا تو پھر اس کے مطلب خیالات بہترین ہوں گے، اگر خیالات بہترین ہوں گے تو اس کی مطلب کہ اس کا کردار بہترین ہوگا، اور بہترین کردار کے لوگ ہمیشہ مطلب عزت کو عزت و احترام دیا جاتا ہے ان کو ہر معاشرے میں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب کے حوالے سے ان کا مطلب تعلق ہو، کسی بھی معاشرے سے ان کا تعلق ہو، لیکن ہر انسان کو مطلب کہ اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے بہترین ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مطلب کہ ہمیں تعلیم نہیں ملی یا ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکے۔ ہمارے لیے تو بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے، کیونکہ ان کی ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں اپنے اخلاق و کردار کے حوالے سے کہ وہ ہم ان کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، ان کو اپنا راہبر بھی مانتے ہیں، ان کو اپنا پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ دعوے سے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم اپنے اندر وہ مطلب کہ وہ سوچ، وہ جو خیالات ہے وہ ہم اپنے اندر نہیں لا سکتے جب تک ہم پیروی نہیں کریں گے۔ ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ آپ نے پیروی کرنی ہے، بے شک وہ ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں پر کہ جب ہم مطلب کہ آپ بے شک آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو کم از کم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و کردار ہے ان کی مثالیں تو غیر مسلم بھی دیتے تھے کہ وہ مطلب کہ امین ہے، سچے ہیں۔ یہی تو چیز ہے جو مطلب انسان کو بہترین بناتی ہے، انسان کا کردار بہترین بنتا ہے، انسان مطلب کہ ایک اچھا راہبر بنتا ہے، اچھا لیڈر بنتا ہے، جو اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے بہترین کردار سے پہچانا جائے، اسی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پیغمبر اسلام کو گزرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہمیں کتابوں میں مثالیں ملتی ہیں، لوگ ان کا مطلب کہ نام لیتے ہیں، غیر مسلم بھی ان کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ مائیکل آرٹ کی بہت کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ ایک نام دیا ہے، وہ مطلب کہ مسلمان ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے کہ مطلب ہے کہ غیر مسلم ان کی مطلب کہ ان کو اعلیٰ مقام دے رہا ہے؟ یہ اصل وجہ ہے کہ ان کا بہترین کردار ہے، وہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو اعلیٰ مطلب کہ مقام دیا گیا ہے، اور وہ ایک بہترین شخصیت کے حوالے سے۔ تو یہ مطلب ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم مطلب ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو اپنا راہبر مانتے ہیں، لیکن ان کی مطلب کہ ان کو فالو نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، کم از کم ان کا مطلب کہ ہمیں مثال ملتی ہے، ہمارے پاس سیرت کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ انسان تھے۔ کم از کم ہمیں اتنی تو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ان کے مطلب کے کردار کو اپنا سکیں، ان کی سیرت کو اپنا سکیں، اور کم از کم خود کو بہترین کر سکیں، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مطلب کہ سب سے پہلے خود کو ایک بہترین سوچ بنتی ہے انسان کی۔ جب آپ کی سیرت کے مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی سیرت بنتی ہے، ظاہر ہے ہمارے لیڈر ہیں، راہبر ہیں، جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ہماری ایک بہترین سوچ ہوگی، جب بہترین سوچ لے کر چلیں گے ہمارے مطلب بہترین خیالات جنم لیں گے، اور بہترین خیالوں میں سے ہمارا بہترین کردار بنے گا۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے مطلب کہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کری، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنے خود کو بہتر نہیں بنا سکے، خود کو مطلب کہ بہترین اپنا کردار نہیں بنا سکے۔ ہمیشہ بہترین معاشرے کے وہی لوگ ہوتے ہیں، بہترین قوموں کے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کردار سے بہترین ہوتے ہیں، اور کردار جو ہے نا یہ انسان کا سفیر ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں،
آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کا ایلچی ہے، آپ کا سفیر ہے، وہ آپ کے بارے میں بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. چاہے آپ کوئی عام انسان ہے، چاہے پھر آپ کوئی رائٹر ہیں، چاہے آپ کوئی مطلب مصنف ہیں، آپ لکھنے والے ہیں. آپ دیکھ لیں ماضی میں جتنے بھی مطلب کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی تحریریں ہمیں ملتی ہیں اور وہ اپنی تحریروں کے اندر ان کا کردار نظر آتا ہے. تو ہمیں مطلب کہ کوشش کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ بھی دوسروں کو مطلب کہ تلقین کرتے ہیں کہ مطلب اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے. لیکن جب تک ہمارا کردار خاموش ہے ہم مطلب کہ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ اسلام کیسے امن کا پیغام دیتا ہے. ہمارا کردار اگر خاموش ہے تو پھر ہم کیسے بتا سکیں؟ کہ زبان سے بتانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو بہترین کرنا ہے. خود کو بہترین کریں گے، ہماری سوچ بہترین ہوگی، ہمارے خیالات بہترین ہوں گے، ہمارا کردار بہترین ہوگا. جب کردار بہترین ہوتا ہے تو انسان بہترین مطلب کہ سامنے آتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بہترین لوگ ہی وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے لیے بہترین ہوتے ہیں، وہ اپنے معاشرے کی بھلائی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، اور مطلب ان کا ایک نام ہوتا ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ان کو عزت و احترام ملتا ہے. تو یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان اپنے اخلاقی اس کو فرض سمجھ کر ضرور مطلب انسان کو اپنی سوچ پر کام کرنا چاہیے، اپنے ذہن پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ بہترین ہوگی. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کامیابیاں انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جتنی بھی مطلب کسی مقصد پر کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ انسان اپنی سوچ کو بہترین کرتا ہے. جب انسان کا ذہن بہترین ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا خود انسان کے خیالات بہترین ہو جاتے ہیں، اور جب خیالات بہترین ہو جاتے ہیں تو انسان کا کردار بہترین ہو جاتا ہے. تو جب جس انسان کا کردار بہترین ہو تو وہ بہترین انسان ہے. بہترین انسان کی آپ مثال دنیا پوری میں ہر انسان دیتا ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، جو گزر گیا ہے وہ بھی، جو مطلب آج موجود ہے وہ بھی، کہ وہ مطلب اعلیٰ کردار کا انسان تھا. اسی طرح بہت سے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، دانشوروں کی، فلسفیوں کی اور پیغمبروں کی، کہ وہ مطلب اعلیٰ انسان تھے، اعلیٰ لوگ تھے. تو یہ کتنی بڑی مطلب کہ عظیم بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے کردار کو بہترین کر لے، اور انسان اپنے کردار سے عظیم ہو جائے. جو انسان اپنے کردار سے بہترین ہوتے ہیں تو وہی لوگ عظیم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رہنمائی بھی ملی ہے، ہمیں کتابیں بھی ملی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس سیرت بھی ہے. جب تک ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے ہم اپنے خود کو بہترین نہیں کر سکیں گے. اور کم از کم ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے خود کو، اپنی سوچ کو بہترین کرنے کے لیے، اپنے مطلب کردار کو بہترین کرنے کے لیے. جب تک ہمارا کردار بہترین نہیں ہوگا ہم بہترین نہ مسلمان بن سکتے ہیں، نہ بہترین انسان بن سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.